قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اور اس کے شروع میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری 2 آیتوں میں ایسے کمالات اور ایسے کرامات پوشیدہ رکھے ہیں کہ جو انسان بھی اس آیتوں کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مایوس نہیں کیا ہے۔ ان 2 آیتوں کے 5 سب سے بڑے کرامات اور 5 بڑے کمالات ہیں، اور جس شخص کو بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرو، کبھی بھی شکایت نہیں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی اس وظیفے سے بدل گئی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہو اسلامی تعلیمات سے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور ٹرائی کریں۔ اس کو صرف اور صرف وظیفہ مت سمجھو، اصلی ہیں قرآن پاک کی آیتیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی ایک حرف کو بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں ان 5 کمالات کو ذکر بھی کیا ہے، اور جو شخص بھی ان 2 آیتوں کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس شخص کو مایوس نہیں کیا ہے۔ اس وظیفے کی 5 بڑی خاصیتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے رزق میں برکت۔ اگر آپ کے رزق میں کمی ہے یا رزق میں کمی نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ وظیفہ بڑا بہترین ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی تنخواہ 40-50 ہزار ہے اور دوسرے شخص کی تنخواہ 2 لاکھ ہے۔ ہم نے بڑے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو 2-3 لاکھ تنخواہ ان کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ در بدر کی ٹوکریں کھاتی ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ رزق میں برکت نہیں ہے۔ گھر میں ایک پریشانی آ گئی، گھر میں ایک بیمار آ گیا تو آپ کا سارا دولت بہا کے لے جائے گا، اور ایک وہ شخص جس کے پاس معمولی ساز و سامان ہے لیکن اس کے گھر میں پریشانی نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، وہ بڑی بہترین طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں رزق کی برکت ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ رزق کی برکت کے لیے بھی کر سکتے ہو، اور رزق میں اگر کمی ہے، رزق میں فراخی، رزق میں وسعت نہیں ہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے طریقہ کار کی کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، وہ سب ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی ترتیب وار بتاتا ہوں کہ اس کی فضیلتیں اور اس کی کمالات کیا ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں پریشانیوں اور مشکلات کا حل۔ انسان کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے بری پڑی ہیں، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو، اس کو پریشانیاں اور مصیبتیں ضرور لاحق ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو کم کر سکتا ہے۔ آپ کو جس میدان میں کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو، چاہے وہ کاروبار کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ گھریلو لحاظ سے ہو، تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے سے آپ اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتوں اور اپنے تکالیف کو کم کر سکتے ہو۔ اور تیسری خاصیت ہے حفاظت کا ذریعہ۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مجھ سمیت میں خود ہی لوگوں سے اس بات کا پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ آج کل کے دور میں ہر انسان پریشان ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ دے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے۔ اور بہت سارے والدین جو پردیس میں ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹوں کی حفاظت کرے، اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار اور حفاظت گار ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے دل کا سکون اور روحانی سکون۔ بہت سارے خواتین، مرد حضرات بھی اس میں مبتلا ہیں، لیکن خواتین کی اکثریت زیادہ ہے۔ ہر چیز کے باوجود وہ پریشان ہوتی ہیں، دل کا سکون ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، اپنا گھر ہے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود دل کا سکون نہیں ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو ان آیتوں کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفقت کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، اس لیے ان آیتوں کو ورد کرنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے سے یہ 5 بڑے کمالات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھیے کہ اس کو پڑھنا ہے صبح یا شام، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول اور آخر، اور 41 بار آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنا ہے۔ غرض جس کے لیے بھی ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اگر آپ اپنے لیے کرتے ہو، وظیفے کو ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پر شف کر لے اور پورے جسم پر اپنے ہاتھ پیر لے۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے یا بچوں کے لیے یا گھر جس کے لیے بھی آپ کرتے ہو، تو اس کا صورت یہ ہے کہ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیا ہے، ذہن میں اس شخص کا تصور بٹانا ہے جس کے لیے آپ وظیفہ کرتے ہو، تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر اور دوسروں کی بھلائی چاہتے ہوئے یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے۔